وہ حادثہ کو بولنے لیجیے یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں سورہ بقرہ سے 219 نمبر کی آیت سے لے کر 219 سے لے کر 227 تک. پہلی آیت میں 2 سوالات ہیں اور تیسری آیت میں بھی ایک سوال ہے اور پھر اس کے بعد کی آیت میں بھی ایک سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یسألونک لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یا صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں, شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں ما خمر العقل, جو عقل کو بگاڑ دے, جس سے انسان کو نشہ آ جائے اور جس کا سیون, جس کا استعمال آدمی نشاط کے لیے, طرب کے لیے کرتے, مستی کے لیے. تو ہر وہ چیز جس کا استعمال علی وجہ لذت, علی وجہ طرب ہو اور وہ نشہ آور ہو, عقل پہ پردہ پڑ جائے, اس کو خمر کہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی چیز کی بنی ہو اور اس کی جو بھی شکل ہے. الخمر ما خامر العقل, جو عقل کو ڈھانپ لے, اسی کو خمار کہتے ہیں جس سے عورتیں سر اور چہرہ ڈھکتی ہیں, جو عقل کو ڈھانپ لے. اور میسر جوا, جس میں مغالبت ہوتی ہے, ایک دوسرے پر لوگ غلبہ پاتے ہیں, یعنی ایک بازی اس نے جیتی تو دوسری بازی دوسرے نے جیتی تو تیسری بازی تیسرے نے جیتی, جس میں ہار اور جیت لگی رہتی ہے. اصل میں شراب اور جوؤں کے نقصانات کو دیکھ کر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا.
اس سوال سے پہلے شراب اور جوا حلال تھا۔ ایک دور اسلام کا یا مسلمانوں کا ایسا گزرا ہے جس میں وہ شراب جوا استعمال کرتے تھے، دھڑلے سے جائز تھا ان کے درمیان۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر گرایا ہے کہ کھجور سے اور انگوروں سے تم نشہ آور اشیاء بناتے ہو، شراب بناتے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ روزی بھی بناتے ہو، سرکہ بناتے ہو انگور کا، اسی طریقے سے زبیب منقع بنا کر کے، کھجور رطوب اور تمر بنا کر کے کھاتے ہو۔ تو ایک وہ دور تھا جس میں لوگ پی رہے تھے، اور اتنے شراب کے رسیہ تھے کہ گویا شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، بغیر شراب کے چلتی نہیں تھی، گزر نہیں ہوتی تھی ان کی۔ مگر شراب کے جو نقصانات تھے، جوئے کے جو نقصانات تھے، ان نقصانات کے پیش نظر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو رب العالمین نے یہ آیت اتاری کی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، جوئے کا حکم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو چونکہ یہ رسیہ تھے جوئے اور شراب کے، اس سے عین حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رفتہ برفتہ تدریجی طور پر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو منع کیا جائے، یا اس سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ اگر یک لفظ ایک ہی مرتبہ بریک لگا دیا جاتا تو شاید لوگ باز نہیں آتے، بہت سارے لوگ باز نہیں آتے۔ تو تدریجی طور پر ممانعت اس کی آئی ہے، یہ پہلی آیت ہے ممانعت کے سلسلے میں، لیکن اس میں ممانعت کا ایک اشارہ ہے، ممانعت تو نہیں کر سکتے لیکن ایک اشارہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے، اسم کبیر، اور ایک قرأت ہے اسم کثیر، بہت زیادہ گناہ ہے، کیونکہ جتنی زیادہ مرتبہ پیو گے اتنی مرتبہ گناہ چڑھے گا، جتنا جوا کھیلو گے اتنا زیادہ گناہ چڑھے گا، کیونکہ عام طریقے سے شرابی اور جواری اپنے عمل سے جلدی باز نہیں آتے، اگر عادت پڑ گئی ہے بہت ٹائم لگتا ہے ان کو باہر نکلنے میں۔ اور کتنے تو مدمن الخمر دائمی شرابی ہوتے ہوئے ہی گزر جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر ہے کہ برابر پئیں گے، دن میں کئی مرتبہ پئیں گے، کئی مرتبہ جوا کھیلیں گے تو کئی مرتبہ گنہگار ہوں گے، تو اس طریقے سے کمیت میں مقدار میں گناہ بہت بڑھ جائے گا، اور بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے اسم کبیر۔ یہ بڑا گناہ کیا ہے، بڑی سزا کیا ہے، بڑا نقصان کیا ہے اس کا، اس کو قرآن نے یہاں نہیں بتایا۔ جو فائنل آیت حرمت کی آئی ہے سورہ مائدہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہاں اس کی وضاحت یہاں ہے کہ شیطان شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و حسد اور عداوت کی بھٹی سلگاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے شرابی جواری جوا اور شراب میں جانے سے پہلے دوست بنے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے چلتے ہیں، لیکن جب دونوں نشے میں آتے ہیں تو ماں بہن کی کرتے ہیں۔ اگر ساتھ جوا کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن سامنے والا اگر جیت گیا اور آپ نے بازی ہار لی تو پھر گالی گلوچ مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور شرابی اور جواری بنا کر اللہ کے ذکر سے اور خاص کر نماز سے ان کو غافل کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شراب کے جو نقصانات ہیں، عقل انسان کی خراب ہوتی ہے، جی عقل جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو دوسری مخلوقات کو فطریت اور فضیلت بخشی ہے، عقل جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے دوسری مخلوقات پر، انسان اپنی عقل کو خراب کر بیٹھتا ہے۔
جی شراب کی وجہ سے، اور جسمانی اضرار اور مسائل اور مشکلات بھی اس کو ہوتی جی، اور اس کے بعد مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لوگ پوری بڑی بڑی پراپرٹی ہار گئے جوئے میں، پی گئے سب، شراب کی بوتلوں میں سب ان کا جہاز ڈوب گیا۔ تو عقل کا فطور ہے، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، ہارٹ کو، پھیپھڑے کو، لیور کو، لنگس کو، سب ڈیمیج ہوتا ہے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مال کا ضیاع ہے، اخلاق کا ضیاع ہے، انسان کردار کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہو جاتا ہے شرابی کبابی، بھلے برے کی تمیز نہیں رکھتا، سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دیر رات کو پکڑ آتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، شور ہنگامہ کرتا ہے، تو ہر طرح کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ بہرحال لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان دونوں میں لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، تجارت کی منفعت ہے، پی کر کے سرور اور مستی آتی ہے جی، جوئے میں پیسہ آسانی سے جیت لیتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ آسانی سے ہار بھی جاتے ہیں، تو مادی منفعتیں ہیں۔ کوئی کہے گا کہ نقصان اللہ نے اسم بتایا، اسم واحد، اس کی جمع ہوتی ہے آثام، تو نقصان بتایا ایک، اسم واحد، اور یہاں فائدے منافع، منفعت کی جمع۔ ایسا کیسے؟ کہیے گا کہ اگر ایک نقصان ہوتا اور ایک منفعت ہوتی تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت ساری منفعتوں کے اوپر وہ ایک بڑا نقصان غالب ہے، یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ کئی منافع تمہارے ہو سکتے ہیں شراب اور جوئے کے معاملے میں، تو ساری منفعتوں کو ایک طرف بھی رکھو تو شراب اور جوئے کا جو ایک نقصان ہے جس کو فرد واحد کے ذریعے اسم کہا گیا، وہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ہے کہ تمہارے سارے فوائد کو لے ڈوبے گا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جیسا کہ آگے اللہ نے بتایا کہ ان دونوں کا گناہ، دونوں کی جو سزا اور ان کے جو نقصانات ہیں وہ تمام تر منافع سے بڑھ کے۔ ایک منفعت ہوتی، ایک نقصان ہوتا تو بات کمپیریزن مقابلے میں نہیں آتی۔ بہت سارے بھی نقصان ہیں تو ادھر کا ایک جو نقصان ہے وہ بہت ساری منفعتوں پر تمہارے غالب ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ ایک سوال کا جواب ہوا۔ چلیے صاحب، جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے سوچا، توازن، موازنہ کیا، کمپیریزن کیا نقصان اور نفع کو، تو سمجھ میں کچھ لوگوں کی بات آئی، کہا بھائی چھوڑے، اپنے چھوڑتے ہیں اس کو، یہ نقصان کا زیادہ سودا ہے، یہ اس چیز کو چھوڑتے ہیں، تو کچھ لوگ باز آئے۔ لیکن ابھی عام چلن پینے کا رہا، جواریوں کا چلن رہا۔ دوسری آیت جو اس کے بعد اتری ہے وہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ درا حالے کہ تم نشے میں ہو۔ گویا کہ نماز کے علاوہ حالتوں میں نشہ کر سکتے ہو، تو عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کا وقت مختصر ہوتا ہے، اسی طرح سے ظہر سے عصر کا وقت مختصر ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے ڈرنک کرتے صبح تک نشہ اتر جاتا، فجر میں دماغ ٹھیک ہو گیا، اور پھر فجر کی نماز کے بعد پھر چڑھایا، اور اس کے بعد ظہر تک نشہ اتر گیا۔ تو اب یہ دو وقت پی رہے تھے اور بقیہ وقتوں میں بریک لگا ہوا تھا۔ اس طریقے سے معاملہ چلا کچھ دن کے لیے۔ اس کے بعد جو فائنلی حکم آیا وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سب پلیدی کے کام ہے، ناپاک کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ اور اس کے بعد نقصانات کو بیان کیا گیا جو ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد رب العالمین سوال کرتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا رکتے ہو؟ جیسے ہی یہ آیت صحابہ کے کان میں پڑی، انہوں نے کہا انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، رک گئے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب پلا رہے تھے لوگوں کو،
جیسے ہی یہ آیت ان کے کان میں پڑی، لوگوں نے جام وہیں سے چھوڑ دیے، مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ یہ رولنگ آ گئی شراب کی۔ دوسرا سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو خرچ کرنے کی کیا انتہا آپ کو بتا دیں؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد جو بچتا ہے سب خرچ کر لو۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت زکوٰۃ کی آیت سے منسوخ ہے یہ ٹکڑا، لیکن منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے، اس کی مقدار ہے، نصاب ہے، کتنے مال میں کتنے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے، اس کے بعد نفلی صدقے کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ جو چاہے کریں۔ لیکن ہاں شریعت نے یہ کہا کہ اتنا مت کرو کہ صاحب بعد میں تم خود ملامت کرنے والے اپنے آپ کو بن جاؤ۔ جی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا بھی نہ ہو کہ ہاتھ کو گردن سے باندھ لو، جیب تک ہاتھ جائے ہی نہیں، اور اتنا بھی نہ ہو کہ دونوں ہاتھ سے لٹاؤ کہ کنگال بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے، ان کی خوراک مہیا نہ کرے۔ بال بچوں کا حق سب پر مقدم ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی آدمی بے نیاز رہ جائے، دوسرے کا محتاج نہ بنے۔ یہ سب ضوابط ہے، لیکن کوئی حد بندی نہیں کتنا آپ خرچ کریں۔ اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو اپنے بال بچے کی ضرورت کے مطابق رکھ کر کے سب چاہیں تو خرچ کرتے، اس سے انشاءاللہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، جس طریقے سے اللہ نے شراب اور جوئے کی تفصیلات بتائی ہے کھول کر، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکام کو بالکل واضح طور پر، بین طور پر تم سے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، تفکر کرو، سمجھو، شریعت کی حکمتوں پر غور کرو، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو سرنڈر کرو، شریعت کو مانو، عقل کو مت مانو کہ لاجک میں بات نہیں آئی تو آپ نہیں مانتے، نہیں، غور کرو، دنیا کے معاملے میں بھی غور کرو اور آخرت کے معاملے میں بھی غور کرو، کیا تمہارے لیے بھلا ہے کیا برا ہے۔ ایک ایک چیز دنیا کے معاملے میں پھک پھک کے قدم اٹھاتے، پھک پھک کے دیکھتے ایک ایک چیز کو، پھک پھک کے قدم اٹھاتے، ویسے ہی آخرت کے معاملے میں بھی غور کرو۔ اور تیسرا سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ یتیم وہ جس کا باپ مر جائے، باپ زندہ ہو ماں مر جائے تو یتیم نہیں ہے، کیونکہ بچے کی تربیت اس پر خرچ باپ کرتا ہے۔ باپ مر گیا ہے اور بچہ نابالغ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو جو اس کا کفیل ہے یا جس کے سپرد اس کے باپ نے کر دیا ہے مال و متاع کو، یہ پیسہ لو، یہ میرا کاروبار لو، بیمار تھا اس نے کسی کو بلا کے کہہ دیا میرا یہ کاروبار اور میرے یہ بچے تمہارے حوالے، اس کی پوری رولنگ ہے سورہ نساء کے اندر۔ تو جب قرآن مجید میں آیت اتری وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، اس کے مال کو بڑھانے کا اس طریقے کو اختیار کرو، تجارت ہو، زراعت ہو، جو بھی ہو، جو سب سے بہتر طریقہ ہو اس کو اختیار۔ اور وعید سخت آئی کہ اگر ظلم کرتے ہو اور ہڑپ جانا چاہتے ہو، کھا جانا چاہتے ہو اس کے مال کو، تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جہنم کی آگ کھاؤ گے۔ لوگ چونکے، کہا کہ کیا کریں یا رسول اللہ، ان کا کھانا الگ کر دیا، تو کھانا الگ کر دیا، الگ ہانڈی میں بنا رہے ہیں، ان کا اپنے گھر میں الگ ہانڈی بن رہی ہے، تو ویسے بھی خرچ زیادہ ہو رہا ہے، چولہا دیر تک جل رہا ہے، عورت کی پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر اگر کھا کر کے یتیموں کے کچھ حصہ بچ گیا تو اپن اس کو چھو نہیں سکتے، تو یا تو بچہ وہی کھائے یا نہیں تو پھر اگر اس میں اسمیل آ گیا ہے تو اس کو پھینک دیں۔ جی کریں تو کیا کریں، کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی بات تو بالکل ٹھیک ہے،
سوال آپ کا بھیجا ہے، لیکن بہت مختصر میں جواب قرآن نے دیا، اللہ اکبر، اور کمال کا جواب دیا، کہا قل اصلاح لہم خیر۔ اس کا جواب صرف یہ دیجیے کہ ان کی اصلاح کا معاملہ اپنے سامنے رکھو، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات نہیں۔ کیسے ان کی اصلاح ہوگی، درست ہوگی، کیسے ان کا معاملہ درست رہے، یعنی ان کی خود کی تربیت کیسے اچھی ہو، ان کا مال کیسے محفوظ رہے، اس کو پیش نظر رکھو۔ اگر تم کو یہ ہے کہ بھائی اس کا ضائع نہیں کرنا ہے، نقصان نہیں کرنا ہے، تو سب کام آسان ہے، سمجھ دے گا۔ اصلاح پیش نظر ہے کہ بھائی مال اس کا ضائع اور برباد نہیں ہونا چاہیے، انت تک کوشش کرو، جتنا بس میں ہے تمہارے، کوشش کرو کہ یتیم کا مال ضائع نہ ہونے پائے، اس میں بڑھوتری۔ اب اگر چاہو تو ایک ساتھ ہی ملا کر کے کھا لو، ایک اندازہ کر لو کہ بچہ کتنا کھاتا ہے، کتنا کھا سکتا ہے، اس کی کیا خوراک ہے، ایک دو روز اندازہ کر لو، اس کے حساب سے چاول لگاؤ، آٹے سنواؤ، بڑھ کر کے سالن کی مقدار بڑھاؤ تاکہ وہ بچہ کھائے۔ اگر ملا لیتے ہو ان کو اپنے ساتھ، اپنی ہانڈی میں ملا لیتے ہو، اپنے دسترخوان پر ہی کھلاتے ہو ایک ساتھ، فإخوانکم، تو وہ تمہارے تو بھائی ہیں، بھائی نسبی بھی ہو سکتے ہیں، چچا زاد بھائی ہے تمہارا جی، یا دینی بھائی ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفیل ہے، یتیم کے مال کا جو والی ہے، یتیموں کا جو والی ہے، یتیم کا جو کفالت کر رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا آدمی ہے، یعنی بالغ تو ہو گئی نا۔ اب یہ بچہ ہے نابالغ ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے، تو نابالغ کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بالغ کا جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب کہ چھوٹا والا ہم کو، آپ کو، بوڑھے آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ذرا سنیے، ارے کائی کو بھائی کہتے ہیں، تمہارے باپ کے برابر ہیں، دادا کے برابر ہیں، تم اس کو دادا چچا کو نہیں بولتے، بھائی بولتے تم جی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اخوانکم، دینی بھائی تو ہے نا ہمارا، ارے یہ چھوٹا بچہ دینی بھائی ہے کہ نہیں ہمارا، بھائی اخوانکم، تمہارے بھائی ہے، ملا لو ان کو اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خوب سمجھتا ہے کہ مفسد کون ہے، بگاڑ کون چاہتا ہے اور اصلاح کون چاہتا ہے، اس کے مال کا ضیاع کون چاہتا ہے اور مال کی حفاظت کون چاہتا ہے، اس کو اللہ چاہتا ہے، جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں گرفتار کر دیتا، کہتا نہیں ان کا بناؤ الگ دوڑت نہیں، ایک ناپ کی بناؤ کہ بچہ کھا لے اور بچہ بھوکا بھی نہ رہے، یعنی بھوک بھی اس کی مٹ جائے اور کچھ بچے بھی نہیں، آدھی روٹی بھی نہ بچے، دو لقمہ بچے نہیں اور دو لقمہ گھٹے بھی نہیں کہ وہ آسودہ نہیں ہوا۔ اب یہ بتائیے اتنا ایکوریٹ حساب کیسے ہوتا، تو اللہ تم کو تنگی میں مبتلا کر دیتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں چلے گا، بس ایک حساب سے بناؤ اور کوشش اس بات کی رہے کہ اس کی اصلاح ہو، اس کے مال میں ترقی ہو، بڑھوتری ہو، اس کو پیش نظر رکھو، چلے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے، غلبے کے ساتھ حکمت لگا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ وہ غلبے کا اور اقتدار کا اور پاور کا استعمال بھیجا کرتا، سب حکمت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے دیکھیے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ مشرکہ سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، مشرکہ ایمان نہ لے آئے، یعنی جب تک موحدہ نہ بن جائے، ابھی تو مشرکہ ہے، تو مشرک کی ضد کیا ہوگی، موحد، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا جب تک کہ اقرار نہ کرنے کے اکیلا وہی مستحق ہے، کہ ہاں خالق مالک پالن ہار پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن یہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دے تو ایسا آدمی موحد نہیں ہوتا جی۔ تو جب تک ایمان نہ لائے شادی نہ کرو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے، کہ تم شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اپنے نفس کا خود ہی ولی ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ بالغ ہیں، شادی کر رہے ہیں تو آپ اپنے نفس کے مالک ہیں، ماں باپ کو اعتماد میں لے کے لوگ شادی کرتے ہیں، والد ساتھ ہوتا ہے، لیکن والد کی اجازت کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ جبکہ لڑکیوں کی شادی چاہے وہ کنواری ہو یا بیاہی، ان کی شادی ان کے ولی کے بغیر، اگر ولی مسلمان ہے تو اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، باطل ہوگی شادی۔ لڑکیاں اگر خود اپنی شادی کرنے لگیں تو معاشرے میں کیا میسج جائے گا، اس لڑکی کے تعلق سے، اس کے خاندان کی لڑکیوں کے تعلق سے کیا میسج جائے گا۔ تو کہا گیا کہ مشرکہ سے شادی نہ کرو تم جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔
اب اس عموم سے مستثنا ہے کون؟ یہودیہ، عیسائیہ، جی نصرانیہ، یہ مستثنا، حالانکہ مشرک وہ بھی ہے، عقیدہ شرکیہ ان کے یہاں بھی ہے، لیکن چونکہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ان سے شادی کرنا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، آزاد عورتیں اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، تمہارے لیے جائز ہے، عقیدہ شرکیہ کے باوجود بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیہ اور عیسائیہ کے علاوہ جتنے بھی طبقے اور فرقے ہیں مشرکین کے، وہ سب کے سب اس میں داخل، ان سے شادی مت کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ مومنہ عورت چاہے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، اگر آزاد سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اس کی مہر نہیں چکا سکتے، تو لونڈی ہی ہو، مومنہ ہو، تو اس سے شادی کرو، وہ بہتر ہے مشرکہ سے، وہ بہتر ہے مشرکہ سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ تم کو کتنے ہی بھائی خوبصورت ہے مشرکہ، جی بااخلاق ہے، ہسمکھ ہے، کافی پڑھی لکھی ہے، اونچے خاندان کی ہے، سارا کچھ ہے، جتنے بھی پسندیدگی کے ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں وہ اس کافرہ میں ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے اس میں خلا کوئی بھلائی نہیں، اور ادھر قبول صورت بھی ہے، گوڑی چٹی نہ ہو کر کے اگر ذرا سانولی اور کالی بھی ہے تو ہے مومنہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ چاہے پسندیدگی کی جتنے بھی اسباب ان کافرہ میں ہوں تو مومنہ سے شادی کرو۔ اللہ اہل علم نے کہا کہ اگرچہ یہود و نصارہ کی عورتیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم شادی مومنہ سے کریں، کیونکہ کبھی کبھی آدمی بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، خاص کر بیوی حسین ہو، جمیل ہو، پیسے والی ہو، کرسچن مان لیجیے کہ عورت ہے، بہت پیسے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو رجھا لے اور آپ اس کے محبت میں، اس کے پیار میں اتنے دیوانہ ہو جائیں کہ وہ جو کہے آپ اس کی بات مانتے جائیے، یہاں تک کہ آپ اپنے مذہب تک سے ہاتھ دھو بیٹھیے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور آگے حکم آ رہا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اب مشرکین سے شادی نہ کراؤ، اب یہاں کرانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ولی مت بنو تم، اپنی بیٹی بہن جو تمہارے زیر ولایت لڑکی ہے جس کے تم ولی ہو، خبردار کسی مشرک سے اس کی شادی نہ دلاؤ، چاہے وہ مشرک دنیاوی اعتبار سے، اپنے جاہ و جلال کے اعتبار سے، مال و منال کے اعتبار سے، اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے، اپنی جاب کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اسمارٹ کیوں نہ ہو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ مشرک تم کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے، لیکن وہ غلام مومن، ایک مومن اگرچہ غلام ہے، اس سے بیاہ دو، اس کے دین کی حفاظت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو حکم اللہ نے بتایا، آگے خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ تم کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اگر تم نے عورت اپنی دے دی، بیٹی دے دی، تو عام طریقے سے وہ غالب ہوتے ہیں اس کے اوپر، ہو سکتا ہے جب وہ اقرار کرے ایسے چوراہے پر اس کو چھوڑ دیں کہ اس کو کہیں کوئی راستہ نہ ملے کہ کہاں جائے، 2 بچے کی ماں ہو گئی اب کہاں جاتی، چلو مذہب بدلو اپنا، جہنم میں لے جائیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کہ خوبصورت پڑھی لکھی چالاک ہوشیار کافرہ عورت ہو، کرسچن ہو، تو تم کو بھٹکا دے، تمہارے ایمان سے لے جائے، دونوں ہی صورت میں خطرہ ہے، دونوں ہی صورت میں خطرہ ہے، تمہاری لڑکی کافر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی کافرہ کے چکر میں تم کافر ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اولئک یدعون الی النار، وجہ یہی ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن کونی اور اپنے اذن شرعی سے تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور توبہ استغفار کرو گے تو گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ تو ادھر دین پہ رہنا ہے نا، دنیا کا کیا ہے، چند روزہ دنیا، ابھی پیار کا عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اتر جائے گا جلدی، شادی کر لو اپنے مذہب کی لڑکی سے،
تمہارے مذہب میں کیا لڑکیوں کی تعطل پڑ گیا ہے؟ قید پڑا ہوا ہے؟ لیکن دین کا سودا مت کرو، دائمی گھاٹے کو مت موڑ لو۔ ابھی جو صورتحال ہوئی ہے چند مہینہ پہلے، سال ڈیڑھ سال کے اندر، جو کیفیت سننے میں آیا جس طریقہ سے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی ہے اور گئی ہیں، کس طریقہ سے سوشل میڈیا میں معاملہ اچھلا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہم لوگوں کی ناقص اندیشی اور اپنی اولاد کی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے۔ کوئی ایجوکیشن کے یہ سب تو آفت ہے ہی کوئی ایجوکیشن کی، پھر یہ ہے کہ ہماری ناقص جو تربیت ہے، احکام دین سے ہم ناواقف، ہمارے بچے ناواقف، ہماری لڑکیاں ناواقف، اسے ان کو اپنے اسلام کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ وہ سمجھتی ہے جیسے دنیا کے دوسرے مذاہب ہیں، اسلام بھی ایک مذہب ہے۔ یہ نہیں سمجھتی کہ سارے مذاہب باطل ہیں، سب جا کے جہنم پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ اسلام ہی ایک اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی جنت اور اس کی رضا تک حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کی تربیت پر دھیان دیجیے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت کر سکیں۔ اس کے بعد دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پھر یہاں سوال، کیونکہ مدینے میں جہاں مسلمان رہتے تھے وہاں پر یہودی لوگ تھے، اور یہودیوں کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ پیریڈ کے حالت میں انتہائی ناروا ہوتا تھا۔ وہی بیوی جو بغل گیر ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ، وہ ایام کے دوران اتنی مقبوض ہو جاتی کہ کھانا پینا، ساتھ بستر پر سونا بیٹھنا بھی گوارا نہیں تھا، کھانا پینا بھی ساتھ گوارا نہیں تھا، ان کے ہاتھ کا کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، سمجھتے تھے کہ بالکل یہ نجس العین ہو گئی، اس کو نکالو گھر سے نکال کر کے چھوٹی سی ایک جھوپڑی بنا رہے ہوتے تھے، اس میں جا کر کے وہ پیریڈ کے ایام گزارتی، اس کے بعد پاک ہو کر کے پھر وہ یہاں آتی۔ اس کے مقابلے میں نصارہ کے یہاں انتہائی گندگی، شاید آپ سمجھتے ہوں اور بیماری کے خطرات کی وجہ سے پرہیز کرتے ہوں، ورنہ یہ ہے کہ جب تک میڈیکل ڈیولپ نہیں کیا ہوا تھا اس وقت تک ان ایام میں بھی، ماہواری کے ایام میں بھی ان کے یہاں کوئی معاملہ نہیں، اتنے گندے۔ تو ہم مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کریں ان کے مخصوص ایام میں، ناپاکی کے ایام میں؟ یہ سوال آیا کہ ہمارے پڑوسی یہودی تو ایسا ایسا کرتے، گھر سے نکال باہر کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل هو اذى، کہیے کہ وہ ناپاکی ہے۔ یسألونک عن المحیض مطلب دم حیض کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ کہیے کہ وہ ناپاک خون ہے، ناپاک خون ہے، گندا خون ہے، بدبودار خون ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ایام حیض میں عورتوں کے محل مخصوص سے جہاں سے وہ بلڈ آ رہا ہے گندا، اس مقام سے علاحدگی اختیار کرو، بس گویا تم سب کچھ اس کے ساتھ کر سکتے ہو، کھانا پینا، رہنا سہنا، جیسے نارمل لائف تمہاری چل رہی تھی ویسے ہی نارمل لائف رہے گی، صرف یہ ہے کہ مجامعت نہیں کرو گے ان ایام میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے تاکہ تمہاری بھی صحت کی حفاظت ہو سکے، عورت کی بھی صحت کی حفاظت ہو سکے۔ پیریڈ میں جانا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے، تمہارے لیے بھی ہارمفل ہے، باقی سارا کام وہ کرے گی اور رہ سکتی ہے تمہارے بستر پر۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں بھی آپ کی ازواج اگر چاہتی تھی کہ آپ سے الگ ہو جائیں تو آپ کہتے تھے کہ کچھ تحفظ کے بعد کچھ سیفٹی کا انتظام کر کے ادھر آ جاؤ، اور ایک چادر میں جیسے پہلے لپٹ کے ہوتے ویسے ہی ہوتے، بستر تک سے الگ نہیں ہونے دیتے جی، کہ لنگوٹ کس لو اور اس کے بعد آ کے بستر کھلو۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، جب تک کہ حیض کا خون ختم نہیں ہو جاتا اس وقت ان سے قریب مت ہو، یعنی مجامعت مت کرو، ہم بستر مت ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تب ان کو استعمال کر دو۔ یہ اجازت ہو رہی ہے کیونکہ ممانعت کے بعد جو اجازت ہوتی ہے وہ اباحت کی دلیل ہے، یعنی وہ اب عورت مباح ہو گئی تمہارے، پیریڈ شروع ہوتے ہی حرام ہو گئی تھی، اب ختم ہو گئی یہ پیریڈ، پاک ہو گئی، غسل کر لیتا، غسل کرنے سے پہلے نہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا،
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب جنوبی ہو تو پاکی کر لو، یعنی غسل کر لو. تو اسی طریقے سے حائضہ جب ان کا دم حیض کا انقطاع ہو جائے، سفید مادہ آتا ہے جس سے عورت اپنی پاکی کو سمجھتی ہے، اور کچھ عورتوں کو نہیں بھی آتا ہے، صرف خشکی ہوتی ہے، بلڈ آنا بند ہو گیا، تو بہرحال اس کے بعد جب وہ غسل کر لیں تب مرد کے لیے وہ حلال ہوتی ہے. فَأْتُوهُنَّ، تو اب تم ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس مقام میں آؤ جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب وہ ہے ان کا قبل، اگلی شرمگاہ، جس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ لوگوں کو، صفائی ستھرائی غسل کرنے والے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. یہ جو توابین ہے، یہ توبہ جو ہے یہ نجاست باطنی کو ختم کرتا ہے، اور غسل وغیرہ نجاست ظاہری کو ختم کرتا ہے. تو یہ حسی ناپاکی ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ تمہاری روحانی ناپاکی ہے. اسی لیے توبہ کرو گناہ سے، اور اپنے آپ کو صاف رکھو، ہائیجینک رہو، تم بھی تمہاری بیوی بھی. ٹھیک ہے. چلیے آگے رب العالمین فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے. جی کھیتی ہے، کتنا اچھا لفظ ہے یہ استعمال، دیکھیے کتنا اشارہ اور کنایہ کتنا پاکیزہ ہے. جس طریقے سے کھیتوں میں باغوں میں لوگ بیج ڈالتے ہیں، جی گٹھلی ڈالتے ہیں پودا نکلتا ہے، اسی طریقے سے انسانی بیج کہاں لوگ ڈالتا ہے؟ بیوی کے رحم میں ڈالتا ہے. نساؤکم حرث لکم، کتنا خوبصورت بچہ آتا ہے ایک پیریڈ کے بعد، تندرست توانا انتہائی خوبصورت بچہ آتا ہے تمہارے پاس. تو یہ عورت جو ہے تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے تم کو اولاد ملتی ہے، جس سے تمہاری نسلیں چلتی. فاتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں آؤ، جیسے بھی آنا چاہو آؤ، کیفیت جو بھی ہو آنے کی، لیکن آؤ اس مقام پر جہاں سے بچہ تولد ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار نہ کرو. مجامعت عورت سے صرف اس کے فرج میں کرو. دبر میں مجامعت کرنا لوتیت صغرا، چھوٹے درجے کی لوتیت ہے، اور ایسا آدمی ملعون ہے جو اپنی عورت کے دبر میں آئے. آپ دیکھیے کہ عارضی کیفیت ہوئی ہے، مہینے میں 6 دن 7 دن پیریڈ آ رہا ہے، گندا خون آ رہا ہے، تو عورت حرام کر دی گئی. اور جو گندگی کا پرماننٹ محل ہے اس کو اگر کوئی استعمال کرے، میری آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا اینل سیکس کی طرف، جو لچے لفنگے قسم کے لوگ، تہذیب اور ثقافت سے عاری لوگ، جی بچڑ قسم کے عجیب طرح کے لوگ، کیا کہیں ان کو، سمجھا کہ نہیں، انتہائی بیہودہ قسم کے لوگ، فطرت سے جنگ کرنے والے لوگ، فطرت انسانی سے جنگ کرنے والے لوگ، عورتوں کا جو غلط استعمال کرتے ہیں اور بیجا محل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے کہ اسی مقام پر آؤ، چاہے ایکشن جو بھی ہو آنے کا، طریقہ جو بھی ہو، لیکن مقام حرث میں آؤ جہاں سے کھیتی ہوگی، جہاں سے بچہ ہوگا. اللہ اکبر. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کے لیے آخرت کے لیے نیکیاں بھیجو. ایسا نہ ہو کہ بیوی میں ہی ہر وقت مشغول رہو، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ رہے ہیں، دن کے اندر روزے خراب کر رہے ہیں، پھر مولویوں کے ہاں دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے کے دنوں میں بیوی کو حرام کیا ہے، روزے کے مہینے میں رات میں بیویاں حلال ہیں. تو ذرا اپنے عبادت کا خیال رکھو، کس مہینے سے گزر رہے ہو. شہوانی باتیں نہ کرو، رکھو. فلا یرفث ولا یجہل، شہوانی باتیں بیوی سے روزے کی حالت میں مت کرو، اپنے روزے کی حفاظت کرو. اپنے لیے اعمال صالح کرو، بیوی کی میں گم ہو کے نہ رہ جاؤ. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب ہے کہ اگر بیوی کے پاس آؤ تو اچھی نیت لے کر آؤ. اچھی نیت کیا ہوگی کہ اس کے ذریعے ہم پاک دامن ہوتے ہیں، ہمارے ذریعے ہماری بیوی پاک دامن ہوتی ہے، ہماری شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، ہماری نظر پست ہوتی ہے، ہماری بیوی کی نظر پست ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں ہم کو بچہ عطا فرمائے. یہ نیت ہوگی، انشاءاللہ ثواب ہوگا. دعا پڑھ کے جاؤ. یہ سب ہے قدموا لانفسکم، مجامعت سے پہلے نیکی کا کام، نیکی کی نیت کر کے ہو. یا پھر یہ ہے کہ
جیسا کہا کہ بیوی ہی میں گم ہو کے نہ رہ جاؤ، نیکی کا کام کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اس میں سخت وارننگ ہے کہ ملاقات کرنے والے ہو۔ تقوی اختیار کرو، جو اوامر دیے جا رہے ہیں ان کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے بعد رکو۔ اگر نہیں رکتے ہو تو یاد رکھو اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو تو پھر تمہارے حساب کتاب بڑے سخت ہوں گے، اعمال کے حساب سے تمہارا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے وہ بشر المومنین، جو ہمارے مومن بندے ہیں جن کے اندر ایمان، یقین، اذعان، تسلیم، قبول ہے، جو شریعت کو مانتے ہیں اور شریعت کو قبول کرتے ہیں، پر عمل درآمد کرتے ہیں، ایسے مومنین کو جنت کی بشارت دیجیے۔ اور آگے ایک اور بات بڑی اچھی کہی جا رہی ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اچھا ایک بات اور کہیں، کھیتی، اللہ نے کھیتی کہا ہے۔ آپ میں کا کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی کھیتی کو بنجر چھوڑتا ہے، فصل نہیں اگاتا، کاشت کی زمین ہے ماشاءاللہ، 2 فصل 3 فصل لہلہائے گی، ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہو؟ نہیں نا، کھیتی والا اپنی کھیتی سے پیداوار لیتا ہے۔ تم بھی اپنی بیویوں سے پیداوار لو، اولاد۔ یہ جو شیطانی فلسفہ تم کو سکھا دیا گیا کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کدھر سے کھائیں گے، کہاں پڑھیں گے، کہاں رہیں گے؟ اللہ نے زمین کو ہمارے زندوں کے لیے اور زمین کے پیٹ کو ہمارے مردوں کے لیے کافی بنایا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ بچے بڑھتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل بڑھتا ہے، روزی بڑھتی ہے، روزی کا دروازہ کشادہ ہوتا ہے۔ یہ شیطانی فلسفہ لوگوں کو سمجھا دیا گیا، بس 2 کرو 1 کرو۔ جی اصل میں یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، دسیسہ کاری ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی آبادی میں گروتھ ہو۔ یہ قلیل رہیں گے تو ذلیل رہیں گے، جب یہ کثیر ہو جائیں گے، تعداد میں برابر ہو جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، تو پھر ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے، ان سے گھٹیا کام نہیں لے سکتے۔ یہ سب اپنے میں ہی کام بانٹ لیں گے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹرز بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے، ورکرز بھی ہوں گے، سب طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہم کو مل جائیں گے۔ تو ہم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے اور محتاج بنائے رکھنے کے لیے یہ پالیسی دی گئی کہ ساتھ ضبط ولادت کی جائے، تحدید نسل کی جائے، نسل کو محدود کرو، لمٹ کرو، لمٹ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے زور دے کے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، دیکھو ڈھونڈ کر کے شادی کرو ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو، تاکہ تمہاری کثرت تعداد پر میں قیامت کے دن امتوں پر فخر کروں کہ یہ سب میرے ماننے والے، میرے امتیوں کی یہ تعداد ہے۔ تو اس لیے بس 1 بچہ ہو گیا، 2 بچہ ہو گیا، دوسرا ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، وہ فارمولہ پر مت عمل کرو، وہ شیطانی فارمولہ ہے۔ جو رحمانی فارمولہ ہے، جو نبوی فارمولہ ہے، وہ یہ ہے تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو مت بناؤ بہانہ اپنی قسموں کے لیے، سامان نہ بناؤ یا رکاوٹ نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بنا دو۔ کہا جائے نیکی کا کام کرنا ہے، بھائی کسی کو بھلائی کے لیے حکم دینا ہے، چلو بھائی کسی کو فلاں کام سے، غلط کاموں سے روکتے ہیں، چلو 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، صلح کر لیتے، بھائی آپ ذرا چلیے ہمارے ساتھ، تو کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں جاتے، ہم اس کے معاملے میں نہیں پڑھتے، ہم نے تو قسم کھا لیا ہے ان لوگوں کے معاملے میں۔ اب قسم کو بہانہ بنا لیا، دیوار بنا لیا، رکاوٹ کا ذریعہ بنا لیا۔ نیکی کرنے کے لیے اور برائی سے کسی کو روکنے کے لیے اور جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے تم نے اپنے قسم کو بہانہ بنا لیا۔ اللہ کا تم کو روکتا ہے نیکی کرنے سے؟ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، اور اگر تمہارے جانے سے، انٹرفیئر کرنے سے کوئی معاملہ سلجھتا ہے تو تم کو جانا چاہیے اس کے اندر۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ کہ اب تم نیکی نہ کرو گے، تقوی نہ کرو گے، گناہوں سے، یہاں پر بر ہے، سب ایک ہی معنی میں، بر اور تقوی، تو بر ہے یہاں پر، اب معنی الگ الگ کر دیجئے، بھلائی کا حکم کرنے کے لیے، تقوی برائی سے روکنے کے لیے، وہ اصلاح بین الناس وتصلح بین الناس، لوگوں میں اصلاح کرانے کے لیے، واللہ سمیع علیم۔ یہ بہانہ تمہارا یہ ہے کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، نہیں جانیں گے تو خود سنتا ہے کہ تم کیا بہانہ کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسموں کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ اللہ لغو یمین کا تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، وہ قسم جس کا تم نے ارادہ نہیں کیا، غیر ارادی طور پر بولتے واللہ قضا بلا واللہ، گئے تھے آج بازار گئے تھے فلاں صاحب سے ملے، بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹے سے فلاں صاحب سے ملے تھے، بلا واللہ، ہاں اللہ کی قسم گیا تھا، بلا ضرورت کے غیر ارادی طور پر، قسم کا ارادہ نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ با واو با تا کے ساتھ کسی چیز کی تاکید کے لیے جو شخص معظم ہستی معظم اللہ تعالیٰ کی جو قسم کھائی جاتی ہے، اگر وہ ارادے کے ساتھ ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں بما عقدتم الایمان، گرہ لگائے ہو قسم کی، جس کو قرآن نے یہاں کہا بما کسبت قلوبکم، دل کے ارادے سے دل کی نیت سے قسم کھا رہے ہو، قسم کی نیت سے کھا رہے ہو، جس قسم کو تم نے جس قسم کی گرہ مضبوط کی باندھی ہے، یعنی پختہ ارادہ ہے، قسم کھانے کا ہی ارادہ ہے، تو اگر قسم کے ارادے سے قسم کھایا ہے تب اس کا مواخذہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اللہ غفور حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے، یعنی مجرموں کی سزا میں جلدی نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے سمجھا کے۔ تو یہ لغو یمین ہے جس کا کوئی آدمی ارادہ نہ کرے، گویا کہ اس قسم کا ارادہ ہے جس کا آدمی ارادہ کرتا ہے وہی قسم ہوتی ہے، لیکن وہ قسم بھی اگر نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ اس قسم کا کفارہ ادا کر دیجیے اور نیکی کا کام کیجیے۔ غیر ارادی طور پر اگر کسی کی زبان سے غیر ارادی طور پر طلاق کا لفظ نکل جائے بیوی کے لیے، طلاق واقع نہیں ہوگی، غیر ارادی طور پر، انما الاعمال بالنیات، اگر دل کا ارادہ ہے اور طلاق دینے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو طلاق پڑے گی۔ اسی طریقے سے آدمی غصے میں باولا بنا ہوا ہے، اتنا غصہ ہے کہ کیا کچھ غصے میں بڑبڑا رہا ہے، اس کے منہ سے کیا کچھ نکلا پتہ نہیں چلا، لوگوں نے کہا جی ظالم تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، کب طلاق دیا؟ ارے اتنا پاگل تھا کہ طلاق کا لفظ بولا لیکن اب اس کو یاد نہیں، تو بھی اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خوشی میں باولا ہو، خوشی میں باولا ہو کر کے کفر کا کلمہ زبان سے نکال دے تب بھی کافر نہیں ہوگا۔ یاد کیجئے اس مسافر کو جس کی اونٹنی سامان سے لدی پھدی جنگل میں گم ہو گئی، اور جب اچانک مایوس ہو کر کے سو گیا کہ اب مرنا ہی ہے، چلو یہیں پر سوئے رہتے ہیں، اور جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اونٹنی لدی پھدی سامانوں کے ساتھ جیسے غائب ہوئی تھی آ کے کھڑی ہے، تو مارے خوشی کے باولا ہوا، اس نے کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو کہاں اس نے اسلام کی تجدید کی، مسلمان ہی رہا۔ اور آخری ایک قسم کا ذکر ہے للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی خاص قسم کھاتے ہیں بیویوں کے لیے کہ بیویوں سے الگ رہیں گے، بیویوں سے علیحدگی کی قسم کھاتے ہیں کہ ان سے مجامعت نہیں کریں گے، ہم بستر نہیں ہوں گے، گھر میں رہیں گے، باتیں کریں گے لیکن نہیں جائیں گے، ان کے بستر پر نہیں جائیں گے۔ اس خاص قسم کو جو ترک مجامعت کی مرد قسم کھاتا ہے اس قسم کو ایلا کہتے ہیں۔ اللہ نے مدت متعین کر دی، 4 مہینہ تک ہی تم ایک بیوی سے الگ ہونے کی قسم کھا سکتے ہو، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ ایک شخص اگر 4 مہینہ ہو گیا اور پھر بھی الگ ہو تو عورت مقدمہ دائر کرے گی عدالت میں، اور قاضی بلا کر تم سے پوچھے گا کہ کیا ارادہ ہے، ایسے ہی الگ رہنے کا ارادہ ہے یا بیوی کی طرف پلٹنے کا ارادہ ہے؟ اگر تم پلٹ جاتے ہو بیوی کی طرف، اپنی قسم کو توڑ دیتے ہو، بیوی کی طرف ایک مدت جس کی تم نے قسم کھائی تھی پوری کر کے بیوی کی طرف لوٹتے ہو، تو اللہ کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، تمہاری اس غلطی کو اللہ معاف کرتی۔ 4 مہینے تک بتاؤ تو تم نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، کسی بات پر اتنے ضدی ہوئے، اتنا غصہ آیا کہ تم نے 4 مہینے تک اس کو اپنی محبت کے لائق نہیں سمجھا، اتفاق کے لائق نہیں سمجھا، اس کی حق تلفی کی تم نے، لیکن چلو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے۔ اور اگر تمہیں طلاق کا ارادہ ہے تو بولو طلاق دے، اس طریقے سے لٹکا کر کے معاملہ کیوں رکھتے ہو؟ عدالت میں عورتیں جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مولویوں کے یہاں بلا رہا ہے، لونڈا سے بھاگا ہوا ہے، شوہر بھاگا ہوا ہے، آتا ہی نہیں، نہ طلاق دیتا ہے نہ کھلا کرتا ہے۔ اب اسلامی عدالت ہو تو قاضی کو رائٹ ہوتا ہے نکاح کو کینسل کرتے ہیں، جاؤ ایک حیض کی عدت گزار کر کے عورت شادی کر لیتی، اور پھر تم اگر زیادہ بدماشی کرتے اس کا پیچھا کرتے ادھر ادھر تو پولیس کے ذریعے پکڑواتے اور تمہاری ہڈی پسلیاں توڑ کے باہر پکڑواتے، لیکن اسلامی عدالت ہے کہاں؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو قاضی کو یہ حق ہے کہ اس کو بلاؤ، پوچھو کہ کیا کرتے تم، بیوی کی طرف پلٹتے ہو یا طلاق دیتے ہو؟ اگر وہ طلاق نہیں دیتا قاضی نکاح کو کینسل کر دیتا،
جاؤ ہٹو. تو بہرحال یہ خاص قسم کی قسم تھی، خاص قسم کی قسم تھی جو مرد عورتوں کے تعلق سے کھاتے ہیں. ان کی مدت 4 مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہیلا کیا، اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر کے 1 مہینے کی آپ نے قسم کھائی. کیا لگ رہے ہیں؟ آتے تھے سیدھے اوپر چلے جاتے تھے، کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے. افواہ گڑم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑے اپنی بیٹی کے پاس، سمجھا کہ نہیں لمبا واقعہ ہے. کہا کہ نہیں، کچھ بیجا مطالبات تھے، خرچہ بڑھائیے، ایسا کیجیے ویسا کیجیے. ہم لوگوں نے ایجیٹیشن کیا جس سے وہ طلاق تو نہیں دیا ہے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی تگ و دو کے بعد پوچھے، اور جب انہوں نے آپ نے بتایا کہ نہیں طلاق نہیں دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو 1 مہینے کے لیے الگ کر دیا. پھر 1 مہینے کے بعد جب چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا تب آپ نیچے تشریف لائے. سمجھا کہ پوچھا کہ آج تو 29 ہی دن تھا، 29 ہی دن میں آپ آ گئے. آپ نے کہا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے جی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی سرزنش ہوئی کہ ان عورتوں سے پوچھیے اور کہیے کہ ان کو دنیا کی اگر دولت چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دے دیتے ہیں، اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو خبردار آج کے بعد کبھی ایجیٹیشن مت کرنا، کبھی ایجیٹیشن مت کرنا جی. سورہ احزاب کے اندر تمام باتیں موجود. بہرحال تو آپ نے بھی ایلا کیا. کوئی بھی اگر ایلا کرتا ہے تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتا. 4 مہینے کے بعد اس کو روکا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے ہو. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر طلاق کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ سمیع علیم ہے، سن رہا ہے تم کو اور جان رہا ہے تم کو. گویا کہ اس میں ایک طرح کی وارننگ ہے. اللہ پسند نہیں کر رہا ہے کہ آدمی طلاق دے. چلو غصہ ہو گیا، 4 مہینہ تک لگ رہے، تھوکو غصہ، آؤ بیوی کے پاس، پھر سے اچھی زندگی شروع کرو میل محبت کی. اللہ رب العالمین نے اپنے احکام کو سمجھنے، برتنے اور عمل کرنے کی سب کو ہم توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.